صاحب آپ کے کال کرنے کا بہت بہت شکریہ. میں یہاں پر یہ ہم کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. دیکھیں who is this battle with؟ یہ بیٹل جو ہم لڑ رہے ہیں نا انڈیویجولی اور ایز اے مسلم یونٹی امہ یا جو بھی، یہ دو بیٹلز لڑ رہے ہیں. ایک ہم اپنے نفسوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. جو ہم کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے، میں سمجھ سکتی ہوں بھائی تصویر ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کو گناہ کہنا چاہیے، بالکل کہنا چاہیے. لیکن یہ جو ایشو ایٹ ہینڈ ہے، یہ جو بیٹل ہم لڑ رہے ہیں اس وقت، ہم ان لوگوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں جن کو نہیں سمجھ، نہ اس دین کے بارے میں پتہ ہے، نہ ان کو سمجھ ہے، ٹھیک ہے نا. اگر they don't know کہ جی پکچر ڈرا کرنا ان کی سمجھ سے تو باہر ہے نا، بیکاز they see Muslims taking photos all the time. Right. اوکے، جب فیس بک پہ سارے مسلمان ہیں اور اپنی تصویریں تو بڑی آرام سے مزے سے لگائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے بھائی غلط بات ہے، لیکن جب ان کو یہ سمجھ نہیں تو وہ کیوں اس کو جی دیکھیں یہ جو بول رہی ہے نا، ایک تو جو اپنی پکچرز کا جہاں تک تعلق ہے وہ اسلام میں بھی ڈیبیٹیبل ہے، صحیح ہے. ابھی تو نے کہا کہ کوئی تصویر نہیں، وہ دیکھیں یہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے، وہی میں کہہ رہا ہوں تو ڈیبیٹیبل ایشو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے کہ ریلیجس کچھ حدیثوں کا کہ ریلیجس چیزوں کو آپ تصویر میں دکھائیں، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، ان کی فیملی ہو گئی، اس کو کسی کی تصویر نہیں لینی چاہیے، یا مطلب وہ ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے. جس طرح مسجدوں میں کہتے ہیں کہ فوٹوگرافی نہیں کرنی چاہیے، کہ مطلب وہ ایک ہولی پلیس ہے، بٹ ان ٹرمز آف کہ ایک آدمی ایک ڈرائنگ کر سکتا ہے، مسجدوں میں نہیں کرنی چاہیے. ہم لوگ مکہ معظمہ کی تصویریں، مکہ کی تصویریں، مدینہ کی تصویریں پوری انٹرنیٹ پہ لگی ہوتی ہیں، لوگ جا کے اپنے کیمروں سے اپنے علی جب یہ جوان کے اوپر ڈاکیومنٹری بنائی تھی میں جامع مسجد کی، ہر مذہب نے مجھے اتنے پیار سے ویلکم کیا، چرچ نے، گردوارے نے، سیناگوگ نے، کہ جی آپ لیں جو آپ نے سوال کرنے اپنے ڈاکیومنٹری میں کور کرنا آپ کریں. میری اپنی جامعہ مسجد نے مجھے گالیاں نکال کے باہر نکالا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے تصویر لینا حرام ہے کسی بھی مسلمان کی. دیکھیں یہ ڈیبیٹیبل، یہ تو ایک وہ تو ہم فقہ میں منافقت آ گئی نا، بڑی سمپل سی بات ہے، یہ منافقت آ گئی ہے. تو ہاں وہ ہمارے لوگوں میں سو when it's debatable in our own religion تو ہم گورے کو کیسے بات یہاں پر وہ بات یہاں پر ٹھیک ہے، بات تو ہماری ایک ہم ایک ایسی ہستی کی بات کریں جس کے لیے دنیا بنائی گئی، جس کی وجہ سے آج ہم ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، اور ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا کوئی فرض ہے. مطلب ہم لوگ دیکھیں ہمارا فرض ہے ان کو سمجھانا، آنکھیں بند کر کے بین کر دینا فیس بک کو، اور جی کرو جو کرنا ہے. اور یہ تھریٹس جو ایکسٹریمزم نے پھر دوبارہ کر دی کہ ہم لوگ مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. دس از ڈن نتھنگ ٹو ہیلپ دی ایشو. یہ جو ایکسٹریمزم کے تھریٹس بول رہی ہیں، اب دنیا میں 1.6 بلین مسلمز ہیں، اب 2-4 بیوقوف لوگ تو ہوں گے جنہوں نے 2-4 میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ 2-4 اس میں سے تو لازمی ہے کہ ہوں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں لازمی ہے کہ ہوں گے جنہوں نے کوئی تھریٹ بھیج دیا. بٹ آفیشلی جو پاکستان کی گورنمنٹ نے اسٹیپ اٹھایا کہ بین کیا، دیٹس اے پیسفل پروٹیسٹ. دین آل آف دی مسلم نیشن شوڈ ہیو ڈن اٹ. لیکن پاکستان نے جو کیا ٹھیک کیا، نیشن کیا وہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا، پاکستان جو کیا نیشن ایز اے نیشن ٹھیک کیا کہ نہیں کیا. دیکھیں ایز مسلمز یس مے بی آئی وڈ ڈو دی سیم تھنگ کہ میں آئی وڈ ناٹ ایون ریسپونڈ. میرا یہ کہ اسلام از کنٹروورشل اینڈ کنٹروورسی از منی، ٹھیک ہے. اگر میڈیا یہی ان کی حرکت کی، جرنلسٹ نے حرکت کی یا فیس بک نے حرکت کی، فار ایوری کلک، فار ایوری ٹائم سم ون از گوئنگ ٹو دیٹ پیج یا اس پہ لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، پیسہ بن رہا ہے، کسی کا پیسہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. فیس بک انہیں بین کر دی پاکستان میں ایک اسٹیٹمنٹ بنانے کی، ٹھیک ہے. لیکن جیسا فہد نے کہا اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ ضروری تھا کہ پاکستان یا پاکستان کے لوگ آ کے اس میڈیا پہ یا تھرو ادر مینز آ کے کہتے بھائی کہ دا ریزن وی آر بیننگ، یا اس لیے ہم اس چیز کو ریزن دیا بڑی صرف پاکستانیوں کو دی ہے، کیونکہ پاکستانی ناراض ہوتے ہیں فیس بک کو بند کر دیا نا. اگر آپ خود ہی بولیں کہ یار میں نے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے صرف CNN اور فاکس سے آگے بڑھنا ہی نہیں ہے، تو یہ تو امریکن کی بیوقوفی ہے نا کہ وہ آگے ہی ناٹ، اگر وہ ایکسپینڈ اپنے ہورائزن نہیں کر رہا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. امریکنز آپ کو پتہ ہی ہے ان کی لائف اسٹائل یہ ہے جو ہمارے پاس آتا ہے وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دے ٹرن آن ٹی وی، دے ڈونٹ پے فار BBC، ان کے پاس CNN آتا ہے، فاکس آتا ہے. The only thing is they only watch what comes to them. Do they pay for cable internet? I mean they can Google it if they're interested. Why ہمارے ساتھ ملک فیصل صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. ملک صاحب یہاں پر اب ڈسکشن جو ہے وہ اب میں آخری مراحل میں ہوں ڈسکشن کے. میں آپ سے یہاں پر ایک بڑا جرت مندانہ سوال کرنے والا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب دے سکیں گے مجھے. سر آپ کو پہلے تو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ جناب آپ یہ بتائیں کہ کیا ایسے گستاخوں کو قتل کر دینا چاہیے؟ دیکھیں اس سلسلے میں ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی اور ایک مسلمان ایک مقدمہ لے کے حاضر ہوئے. مسلمان نے کہا کہ عمر ہمارا فیصلہ کریں. آپ نے مقدمہ سنا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ سنانے لگے تو یہودی نے کہا کہ اے عمر خیال رہے کہ تم سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ میرے حق میں دے چکے ہیں.
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ دونوں یہاں انتظار کریں. خود اندر گئے اور اندر سے تلوار لے کے آئے اور اس منافق مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا اور یہ فرمایا کہ جو حضور کا فیصلہ کروانے کے بعد میرے پاس اپنا فیصلہ کروانے آیا ہے اس نے گستاخی کی ہے, اور گستاخ کا فیصلہ عمر نہیں, عمر کی تلوار کرتی ہے. اس طرح کے آپ صدر اول سے لے کے آج تک ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اول تو صدر اول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں صحابہ, ایک صحابی نے اپنی زوجہ جو ام الولد تھی ان کو قتل کر دیا, اس کو قتل کر دیا اسی گستاخی کی وجہ سے. اسی طرح ایک صحابی تھے ایک غزوہ میں, اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن رواح اور حضرت جابر شامل تھے. اس صحابی نے جب ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی, میدان جنگ کی بات کر رہا ہوں میں, تو دوسری طرف سے ایک کسی طرح گستاخ تھا, وہ میدان میں آیا ابھی جنگ شروع ہونے سے پہلے, اس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخانہ کلمات جو ہیں وہ بولے. تو ان صحابی نے جو ہے اس کو کہا کہ تم یہ جو گالیاں دے رہے ہو, میرا نام یہ ہے, میری ماں کا نام یہ ہے اور میرے باپ کا نام یہ ہے, تم مجھے گالی کو کچھ نہ کہو. تو وہ منع نہیں ہوا, اس نے اس کے باوجود وہ جو گستاخانہ کلمات جو ہیں وہ ادا کیے. اور ان صحابی نے دیکھے بغیر کہ اس وقت جو ہے جنگ بھی ابھی شروع نہیں ہوئی ہے, وہ جب وہ آگے بڑھے اس کو قتل کرنے کے لیے, تو وہ شخص جو ہے جو مشرک تھا وہ واپس اپنی فوج میں داخل ہو گیا آگ کر. تو ان صحابی نے جو ہے اس کا پیچھا کیا اور یہ سوچے بغیر کہ سامنے لاکھوں کی جو فوج ہے وہ اگر ایک ایک بھی ان کو وار کریں گے تو ان کے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے. تو انہوں نے اس کا لحاظ کیے بغیر اس کے اندر چلے گئے اس لشکر کے, اور اتنے وار ان پہ ہوئے کہ سنا ان کے روایت ہے کہ ان کے جسم کے بے شمار ٹکڑے ہو گئے. یعنی کہ آپ کا مطلب اب میں اگر باٹم میں بتایا گیا تو آپ نے فرمایا عجب تم من رجل نصر اللہ و رسول ہی, کیا تم ایسے شخص پہ احتجاج کرتے ہو جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ان سب واقعات سے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے گستاخوں کو قتل کر دیا گیا تو اس پہ یا تو خاموشی اختیار کی یا اس کی تصویب کی. لیکن اب چونکہ دنیا کی ہے فہد ماہم, تو میرا سوال کے سوال کا جواب یہ ہے ماہم کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ, جب تک قوانین بنانے چاہیے. ہمارا جہاد یہ دشمنی دنیا میں کیسے ختم ہوگی جب آپ ایسی بات کریں گے لوگوں کو؟ کون سننا چاہے گا کہ جس نے اگر کوئی سوال اٹھایا اس کو قتل کر دینا چاہیے؟ یہی تو جہاد ہے, ہمیں اپنے نفس سے لڑنا ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے میرے خیال میں ہماری حالت پہ روئیں کہ ہم ایک اس ایشو پہ لڑ رہے ہیں, اتنے جذبات ہم دکھا رہے ہیں کہ ان کی تصویر جن لوگوں کو نہیں پتا ہمارے ریجن کے بارے میں انہیں اٹھایا, ٹھیک ہے نا, جو جتنا سٹینڈ پاکستان اس ایشو پہ لے رہے ہیں, خدا کے لیے ٹیررزم پہ لے لیں, ان لوگوں کو پکڑیں جو نے یہ مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے دنیا میں. پاکستان نے واحد کنٹری سے ٹیررزم کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میری اگر آواز آ رہی ہے تو ماہم خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے صاحبہ کو کہ یہ تصویر کا تو معاملہ ہی نہیں ہے. آپ بار بار تصویر کی بات کر رہی ہیں کہ تصویر اسلام میں حلال ہے یا تصویر اسلام میں حرام ہے. گزارش یہ ہے کہ اسلام کا تصویر کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک ایسی ہستی کی گستاخی کا معاملہ ہے, ایسی ہستی کی استہزاء کا معاملہ ہے جس کا ہمیں یہ بتانا ہے ان کو کہ ہماری کس قدر غیر معمولی وابستگی ہے ان سے, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عشق کی نوعیت کیا ہے. آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے یا ان کو یہ علم نہیں ہے؟ اور یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اسلام دشمنی ہے جو ان کی رگوں میں نسل در نسل دوڑ رہی ہے, اور انہوں نے اس فریڈم آف سپیچ جیسے ہتھ